وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو کہ تم کچھ بھی کر لو میری محبت کو حاصل نہ کر سکو گے، نہ ہی میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ کا ذکر کیا کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر تھا۔ معاشرے کا ڈر تھا، خاندان والوں کا ڈر تھا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکال دیتی ہے۔ مختلف سوچیں میرے ذہن میں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گئی اپنے گھر اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، میں اس سے شادی ختم کروا دوں۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا ہوا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو میں خود ہی اس سے رشتہ ختم کر دیتا۔ شادی تک بات نہ آتی، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر اپنی ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی اور میری سے کوئی بات نہ ہوئی۔ 3 دن تک کوئی بھی ہلچل نہ ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اس کو لینے کے لیے۔ میں لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے وہاں پر بھی کوئی بات نہیں کی، بس ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا پھر گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کسی سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہ تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، وہ کون ہے۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ تمہیں طلاق چاہیے، اس نے کہا کہ نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5-6 ماہ ایسے ہی گزر گئی۔ میں کام سے تھکا ہرا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، تو جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ میں ایک بات پوچھ لوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ نہیں، شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور ہی تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر میں نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ میرا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ بھی نہ بتایا کہ اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا کہ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ جب وہ چپ چاپ گھر آ گئی، گھر لا کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیوں کے نشان اس کے منہ پر چھپ گئے، اور میں نے اس کو بولا کہ تم جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر سے چلی جاؤ۔ طلاق چاہیے ہو تو بتا دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر پر تم ہرگز اب نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی کہ میری بیوی آج بھی اپنے میکے میں ہے۔ طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی مجھے کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے پر، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر آخر میں نے دوسری شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک ہے۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں مجھے یہ بیوی دی کہ اب تھوڑی سی بھی ہمدردی مجھے بہت بڑی بات لگتی ہے۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس سے مجھ کو عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ ذرا سا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا اور وہی ہوں۔ میری پہلے والی بیوی سنا ہے کہ اب وہ پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنے ہوش و حواس ہی نہیں ہیں۔ اب 1 سے 2 دفعہ زہر بھی کھا لیا ہے مگر بچ گئی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ یارانے عاشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا
تو ذلت ہی ملتی ہے۔ میری بچیوں، بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھو، حرام محبت کا مقدر صرف ذلت ہے، بس ذلت۔